الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ پہلے بھی ایک بار میں بتا چکا ہوں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ حدیث قدسی اس حدیث شریف کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان بیان کریں اپنے الفاظ میں، اللہ کا فرمان بیان کریں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا وہ تو کلام اللہ ہے اور حدیث نبوی جو ہے وہ کلام الرسول ہے۔ تو یہاں پر الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں اور مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اچھا، ولی کون ہوتا ہے یہ بھی قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہوگا ہمیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اور فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو یہ دو صفات بیان فرمائی ہیں اولیاء اللہ کی، جس کے اندر یہ دو صفات ہوں وہ اللہ کا ولی ہے۔ کون سی دو صفات؟ ایمان اور تقوی۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی کے ساتھ تقوی کے مطابق رہے، یعنی زندگی تقوی کے مطابق زندگی گزاری۔ تو جو تقوی پر قائم ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایمان اور تقوی دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اب جو ایسا آدمی ہو جو ایمان والا بھی ہو تقوی والا بھی ہو، نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی کو ناحق تکلیف پہنچاتا ہے، اب جو اس سے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، اور میرا بندہ فرائض سے زیادہ کسی اور چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل ہے وہ فرض ہے، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ۔ کیونکہ عموماً لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نفل جو ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے، تو یقیناً نوافل بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، لیکن فرائض جو ہے نا، فرائض ان کا درجہ نوافل سے بہت بڑا ہے اور ان کا اجر نوافل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرض نماز اور فرض جتنے بھی فرائض ہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جس پر جو عمل فرض ہوا اور اس نے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا تو یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک ایک جملے کی شرح ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، پھر فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اب یہ نوافل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا کہ مجھے فرمایا کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، حتی احبہ، کہ میں اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ نوافل
یعنی فرائض تو ادا کر لیے اور فرائض سے اللہ کا قرب حاصل ہوا، لیکن ساتھ ساتھ نوافل اور سنت مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں، نفلی صدقہ ہے، نفلی روزہ ہے، جی جو بھی نفلی اعمال اب ہو گئے نا، تو نفلی اعمال جو ہیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بنا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ اس کے کانوں میں یعنی اب اس کے کانوں کا استعمال اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ یعنی اب اس کے ہاتھ غلط استعمال نہیں ہوتے، صرف اللہ کی رضا میں استعمال ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس کے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ کان بن جانے اور ہاتھ بن جانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، یہ نہیں معنی ہے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانیت شامل ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں جس سے وہ چل کر جاتا ہے، یعنی اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور نورانیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو اس کو عطا کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا، کسی بھی چیز کی پناہ مانگے گا، میری پناہ مانگے گا، کسی بھی شر سے کسی بھی چیز سے پناہ مانگے گا، میں اس کو پناہ عطا کر دوں گا۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو خوب اچھی طرح سے آپ حضرات نے یہ حدیث شریف سمجھ لی نا؟ اچھا یہ دیکھیں، اس میں اس حدیث شریف کی مزید تھوڑی سی تشریح میں کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس حدیث نبوی میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو اس کو مت چھیڑو۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ ایمان اور تقوی والا۔ ایمان اور تقوی پر جو قائم ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، وہ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں ولی تو وہ ہے جو ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، تو یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے جو ولایت کا معیار بتایا نا، کیا معیار بتایا ولایت کا؟ یہ معیار بتایا ہے کہ ایمان اور تقوی دو چیزیں ہوں، ایمان بھی ہو، تقوی بھی ہو، اور ایمان کے بغیر تقوی معتبر نہیں ہے۔ کوئی شخص کوئی گناہ نہیں کرتا لیکن ایمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، تو ساری زندگی گناہوں سے بچے، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان کے ساتھ تقوی ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ایمان، دوسری چیز تقوی۔ تو فرمایا اس کو مت چھیڑو، ہاں، ملنگوں کو مت چھیڑو۔ لکھا ہوتا ہے نا، نہ چھیڑ ملنگانو، تو یہ صحیح معنوں میں ملنگ ہے۔ جو ولی اللہ ہے نا، جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو مت چھیڑو۔ تو پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ جو میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے۔ اگر فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا اور نوافل پڑھتا رہتا ہے تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ جو فرض نہیں پڑھتا اور نوافل پہ اس کی توجہ ہے تو یہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے؟ پہلے فرائض ہیں، پھر نوافل ہیں۔ پھر فرمایا اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اچھا، اور فرمایا پھر میرے ہر کام میں پھر میری مدد شامل ہو جاتی ہے، اس کے ہر کام میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے چلنے میں، ہر چیز میں نورانیت اور روحانیت اور اللہ تعالیٰ
کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر یہ میرا ولی بن گیا، اب اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب یہ مانگے گا عطا کروں گا، اور پناہ مانگے گا کسی چیز سے تو اس کو پناہ بھی دوں گا۔ اب دوسری حدیث شریف ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اچھا پہلے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تعارف میں کرا دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال۔ اور فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، اور کوئی کام مجھ سے نہ ہوا تو یہ نہیں فرمایا کہ ڈانٹا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنی محبت اور پیار سے اپنے خادم کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ خادموں کو تو لوگ جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا جب خادموں کے ساتھ یہ معاملہ تھا تو عام لوگوں کے پر کتنی شفقت ہوگی۔ اچھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کی والدہ تھی ام سلیم۔ ام سلیم جو تھی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی، رضائی رشتے سے، ننیالی رضائی رشتے سے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، فرمایا میرا بندہ ایک بالش بھی مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو کمی تو بندوں کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مسلسل اعلان مغفرت ہے کہ آ جاؤ، معافی مانگ لو اور میرے بن جاؤ۔ کب تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ما اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب میرا بندہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور جب ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے، ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو فرمایا کہ میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی اس کی تھوڑی سی، بندے کی تھوڑی سی توجہ رب کی طرف ہوتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ توجہ رب کی بندے کی طرف ہو جاتی ہے، جبکہ رب تو بے نیاز ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں کسی کی، وہ کسی کا محتاج نہیں، پھر بھی اس کا کرم، اس کی رحمت اپنی مخلوق پر، اللہ اکبر، اپنی مخلوق پر اس کی رحمت اس قدر ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ہرولہ دوڑنے کو کہتے ہیں، یعنی بندہ رخ تو کرے رب کی طرف، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ محاورہ ہے، یعنی نہ چلنا اور دوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ چلنے اور دوڑنے سے منزہ ہے، مخلوق کی مشابہت نہیں ہے اللہ کے کسی عمل میں، اللہ کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ جیسے محاورتاً جو کہا جاتا ہے اس طرح ہے کہ تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کی طرف اس پر کرم فرماتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت۔ تو آج 2 حدیثیں پڑھائی گئیں، دونوں بخاری شریف کی ہیں، ٹھیک ہے، ریاض الصالحین سے۔ تو الحمدللہ آج کا درس مکمل ہوا۔